السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کے حدود اور ہر شعبہ جات کے لیے کچھ قوانین وضع کیے ہیں، اور اسی کے اندر رہ کر کے ہم ایک بہترین زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر ہم نے منمانی کی اور اپنے نفس کی خواہشات نفس کی پیروی کی تو ہم صراط مستقیم سے، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے بھٹک جائیں گے، اور اس کے بعد پھر بربادی، ناکامی ہم سب کی مقدر بن جائے گی۔ آج میں آپ حضرات کی خدمت میں نگاہ نیچی رکھیں، غض البصر جو ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے زبان کی حفاظت کا حکم دیا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دیا ہے، وہیں ہمیں آنکھوں کی حفاظت کا بھی حکم دیا ہے۔ عربی میں اسے غض البصر کہتے ہیں، اور اس کا ترجمہ کھلے لفظوں میں نگاہ کو پست رکھیں، نگاہ کو نیچی رکھیں، اور یہ شرعاً ہم سے مطلوب ہے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اور عورتوں کے تئیں، مردوں کے تئیں الگ ہے، اور پھر آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ نے خواتین کو خصوصی طور پر، ہم یہ نہ سمجھیں کہ نگاہ کا نیچی رکھنا، اس کا پست رکھنا صرف مردوں کے لیے خاص، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو خطاب کیا، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اسی طرح سے سیم حکم خواتین کے لیے ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ یہ شرعاً مطلوب ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کا دیکھنا ہمارے لیے جائز نہیں۔ یہ نگاہیں ایک نعمت ہے، نگاہ ایک نعمت ہے، نظر ایک نعمت ہے، اس کی قدر کریں، اس کو وہیں پہ استعمال کریں جہاں تک اللہ تعالیٰ نے اس کے جواز کی بات کہی، جہاں تک اس کو جائز کر دیا ہے۔ لیکن وہ چیزیں جن کا دیکھنا ہمارے لیے، آپ کے لیے حرام ہے، اب وہ کون کون سی چیزیں ہیں اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ ہم سے ہو سکتا ہے بہتر جانتے ہوں۔ بہت ساری چیزیں ایک مسلمان کے لیے مذہب اسلام نے بینڈ لگا دیا ہے کہ آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے، وہ حرام ہے، تو چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کی طرف اپنی نظر نہ اٹھائے، اس کو نہ دیکھے۔ اور اسی طرح سے اس نظر کو، نگاہ کی قدر و قیمت کو سمجھے، اور ان لوگوں کی طرف نظر دوڑائے جو صحیح سالم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت، یہ جو نعمت ہے، نظر کی جو نعمت ہے، دیکھنے کی نعمت ہے، بصیرت جو ہے، بصارت جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے جو چھین لیا ہے، ان سے جو ہے ہم جو ہے نصیحت حاصل کریں۔ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو تعلیم دی، راستے کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، ایاکم والجلوس بالطرقات۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ سڑک کے کنارے، راستے کے کنارے مت بیٹھو۔ انہوں نے کہا اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں، ہم بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو تعلیم دی تھی، اجازت دی، کہا کہ اگر بیٹھنے ہی کے اوپر ضد کر رہے ہو، اڑے ہوئے ہو، تو کہا کہ غض البصر، نگاہ کو نیچی رکھو، رد السلام، سلام کا جواب دو، کسی کو تکلیف مت دو، اچھائی کا حکم دو، برائی سے لوگوں کو روکو۔ تو یہاں پہ پہلی چیز جو اللہ کے رسول سے نکلی، زبان سے نکلی، وہ غض البصر کی تھی، جو ہے نگاہوں کو نیچی رکھو جو ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں
کہ ہر برائی کی شروعات اسی نگاہ سے ہوتی ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے بہت اچھی بات کہی ہے، شام کے تعلق سے ایک واقعہ ذکر کیا، لیکن اب وہ ٹائم نہیں ہے کہ اس کو سنایا جائے، لیکن یہ جان لیں کل الحوادث مبدؤها من النظر، ہر حوادث کی بنیاد اساس جو ہے نگاہ ہے، وہ معدم النار من مستصغر الشرر، اور آپ سب جانتے ہیں کہ آگ ایک چنگاری سے جو ہے وجود میں آتی ہے۔ تو بہرحال اپنی اس نگاہ کی، نظر کی، اپنی اس بصارت کی آپ قدر کریں، اور اس کا جو علاقہ ہے، جو زاویہ ہے، جو اس کے حدود ہیں، اس تک اس کو محدود رکھیے اور اس کو نعمت سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عنایت فرما دے، ہم سب کو بصیرت و بصارت سے نواز دے، تو ساری چیزوں کا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالسلي